बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं कैपिटल वन टीवी। मैं हूं आलिया कैसर और बात करेंगे आज हम एक ऐसे ख़बर के हवाले से कि जिसको बयान करते हुए मैं ख़ुद भी कई बार सोचती रही कि किस तरीके से इस पर मैं बात करूंगी। पाकिस्तान के अंदर पिछले कुछ दिनों के ऐसे वाक़यात रहे कि जिन्होंने पाकिस्तान को काफ़ी ज़्यादा हिला कर रख दिया, लेकिन आज़ाद जम्मू कश्मीर से एक ऐसे वाक़े का मर्ज होना जिसमें एक 13 साल लड़की को ब्रूटली मर्डर किया गया, रेप किया गया, जिनसी दरिंदगी का निशाना बनाया गया और जिस तरीके से उनको कत्ल किया गया, इंसानियत भी शर्मा जाए। बहुत बड़ा देर तक मैं ये सवाल ख़ुद से भी करती रही कि किस तरह हम लोग अपने आप को इंसान कहलाने के लिए तैयार हो जाते हैं कि जब हम इस किस्म की जुल्म की इंतहाओं से गुजर रहे हैं। हम दुनिया भर में होने वाले जुल्म और सितम पर बात करते हैं, पाकिस्तान के अंदर, आज़ाद जम्मू कश्मीर के अंदर जिस तरह के वाक़यात सर उठा रहे हैं, क्या ये शर्मिंदगी की वजह है या ये एक सवालिया निशान है इंसानियत के ऊपर, हमारी तरबियत के ऊपर, हमारे इंसान होने के ऊपर। कमल मतलूब और कुछ जो रेफरेंसेस हैं उन्होंने उनके नाम को कमल फ़हीम कहा। पहले तो हम आपको ये बता दें कि कमल मतलूब जो हैं ये एक विक्टिम है डडियाल से, आज़ाद जम्मू कश्मीर से, 13 बरस की बच्ची है। कुछ रेफरेंस में उनकी उम्र 12 बरस बताई गई है। एक ऐसी एज की जिसमें यकीनन वालिदैन बड़ा ख्याल रख रख के, फूंक फूंक के, बहुत मोहब्बत, बहुत प्यार से अपने बच्चों को पाल के इस उम्र तक लाते हैं और फिर इससे आगे आपकी टीन एज का एक सफ़र शुरू होता है, जिसके बाद आपने अपनी ज़िंदगी में कामयाबियों का एक दौर देखना होता है। लेकिन उससे कबल ही हमारे माशरे की सड़ी हुई मस्क शुदा हकीकतें जो हैं वो इन बच्चों को सर नहीं उठाने देती। हम यहाँ पर बात तो कमल मतलूब की कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ मेरे जहन में फैसलाबाद में गुज़श्ता रोज़ होने वाला वाक़या भी गर्दिश कर रहा है, जिसमें ख़वातीन को बरहना किया गया सरे बाज़ार। इसी तरीके से सियालकोट में होने वाला इंसिडेंट भी मेरे जहन में गर्दिश कर रहा है। और इससे कबल अगर हम बात करते चलें तो हम कश्मीर में होने वाले आसफ़ा केस का तस्करा यहाँ करना चाहेंगे। 8 साल की बच्ची जिसे बहुत दिनों तक तशद्दुद का, जिनसी तशद्दुद का निशाना बनाया गया और इस तरह का वाक़या था कि दिल दहल जाए। और आज भी मेरे अल्फाज साथ नहीं दे रहे हैं, मैं कमल के हवाले से बात नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि ये वो वाक़यात हैं जिनको हम ख़बर के तौर पर बयान तो कर देते हैं, लेकिन बहुत देर तक माशरे के ऊपर इसके असरात रहते हैं। तो कुछ डिटेल में चले जाते हैं कि वाक़या, ये इंसिडेंट है क्या, वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर और इसके साथ साथ जो अथॉरिटीज़ हैं वो क्या काम कर रही हैं, पुलिस ने अब तक क्या काम किया, मुजरिम कौन था, कमल कौन थी और इस ज़मीन में क्या आने वाले वक्त में इक़दामात लिए जाएंगे। यकीनन बच्ची तो इस दुनिया से चली गई, लेकिन इस हवाले से अगर सही एक्शन नहीं लिए जाएंगे तो वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर अब्दुल क़य्यूम ख़ान नियाज़ी, बैरिस्टर सुल्तान महमूद समेत जो इंसाफ से जुड़े हुए तमाम तर लोग हैं, चाहे वो हाई कोर्ट है वहाँ की, इसी तरीके से दीगर वकला हैं, उन पर एक सवाल निशान रहेगा। बात कर लेते हैं कमल के हवाले से। कमल का जो ये इंसिडेंट है पूरा, इसकी थोड़ी सी डिटेल में आप तक ले आऊँ। वैसे तो इस पर काफ़ी ज़्यादा बात हो चुकी है। 3 तारीख को कमल की जो डेड बॉडी है वो रिकवर की गई थी और 3 तारीख को उसकी जो डेड बॉडी जिस हालत में रिकवर की गई, उस पर मैं पहले बात करने से पहले आपको ये बताती चलूँ कि कमल को जो कत्ल करने वाला शख्स है वो 10 साल से मीरपुर में ही, डडियाल में ही रिहाइश पजीर था। फैसलाबाद से ये ताल्लुक़ रखता है शख्स और इसने एक टेंट सर्विस जो है उसमें ये मुलाजमत कर रहा था और ज़ाहिर है कि उसी मुलाजमत के सिलसिले में ये कमल के घर के करीब ही मुक़ीम था। कमल जो है वो अपने घर से कुछ रकम लेकर सब्ज़ियाँ लेने के लिए जाती हैं, जिसके बाद वो लापता हो जाती हैं और उसकी फ़ैमिली उनकी तलाश का काम शुरू करती है। कमल के लापता होने के साथ ही मोइन के लापता होने का भी एक सिलसिला शुरू होता है। यहाँ पर मैं डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस चौधरी सजाद हुसैन और SSP कामरान अली को ज़रूर मेंशन करना चाहूँगी, जिन्होंने 3 तारीख को एक एमरजेंसी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसको 2 तारीख को एक एमरजेंसी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो उन्होंने रखी और उन्होंने इस हवाले से बाकायदा तौर पर जो मामला है उसको सबके सामने लाने की कोशिश की। एक तो ये कि जो 13 साला कमल मतलूब है उनकी डेड बॉडी डडियाल से जो मतलब वो मिसिंग हुई थी, उनकी डेड बॉडी को रिकवर किया गया नवंबर 8 को। और ये भी आपको बताते चलें कि 2:30 बजे रात के इनकी जो डेड बॉडी है उनको रिकवर किया गया। इस सारे अरसे के दौरान जो मोइन है, मोइन जिनके वालिद का नाम जो है वो बशीर क़य्यूम अवान बताया जा रहा है और ये चक नंबर 274 जड़ांवाला फैसलाबाद का रिहायशी था, ये वहाँ वापस फ़रार हो जाता है इस इंसिडेंट के फ़ौरन बाद।
جس کے بعد ظاہر ہے پولیس ان کی تلاش کر رہی تھی، اور دسمبر 2 کو جو ہے وہ باقاعدہ طور پر اس لیے ایمرجنسی کانفرنس رکھی گئی کیونکہ لوگوں کو یہ بتانا تھا کہ اس شخص کو اریسٹ کر لیا گیا ہے۔ معین کی نشاندہی پر ہی کمل کی ڈیڈ باڈی کو ریکور کیا گیا۔ جس حالت میں ان کی ڈیڈ باڈی کو ریکور کیا گیا، انتہائی تکلیف دہ ڈیٹیلز ہیں یہ، ان کو بیان کرتے ہوئے میرے الفاظ میرا ساتھ نہیں دے رہے، میں بار بار یہ بات کر رہی ہوں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک 13 سالہ بچی کس کرب سے گزری ہوگی، کیا تکلیف اس نے سہی ہوگی، ایک جنگل میں، ایک ویرانے میں اس نے بارہا اپنے فیملی کو، اپنی ماں کو، اپنے والدین کو آواز دی ہوگی، اس نے کتنی محنتیں کی ہوں گی اس درندے کی جس کو ذرا رحم نہیں آیا ہوگا ایک معصوم بچی کے اوپر یہ ظلم ڈھاتے ہوئے۔ 13 برس کی بچی جس کو بروٹلی ریپ کیا گیا، اور جب اس کی حالت بالکل دیکھنے لائق نہیں رہی تو اس شخص نے یہیں بس نہیں کیا، ان کے چہرے کو مسخ کرنے کے لیے پتھر کا استعمال کیا، ان کی گردن کو ان کے تن سے جدا کر دیا۔ یعنی جب پولیس نے کمل کی باڈی کو ریکور کیا تو باقی تمام چیزیں تو چھوڑ دیں، اس بچی کے ہاتھ میں وہ پیسے ابھی بھی موجود تھے جن سے وہ سبزیاں لینے کے لیے اپنے گھر سے نکلی تھی۔ اگر یہ معاملہ ہمارے لیے اتنا مشکل ہے تو آپ سوچیں کہ ان والدین کے لیے کتنا مشکل ہوگا کہ جنہیں یہ ساری ڈیٹیل فرسٹ ہینڈ دیکھنی پڑی ہوگی۔ ہم تو صرف آپ تک یہ بات پہنچا رہے ہیں، اور یہ پہنچاتے ہوئے بھی میں باقاعدہ کانپ رہی ہوں، مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ ہم کس معاشرے میں اس وقت زندہ ہیں اور ہم کس طرح کی حرکات و سکنات سے گزر رہے ہیں۔ بہرحال جی، باقاعدہ طور پر پولیس جو ہے انہوں نے اپنا کام کیا، اس شخص کو ان کو گرفتار کر لیا گیا، ان کی نشاندہی پر کمل کی ڈیڈ باڈی کو ریکور کر لیا گیا، جس کے بعد اس نے اپنی بروٹل ٹارچر کی ڈیٹیل جو ہیں وہ پولیس کے ساتھ شیئر کی، جہاں اس نے یہ بتایا کہ کس طریقے سے گھنٹوں اس نے زیادتی کا نشانہ بچی کو بنایا، اس دوران مار پیٹ بھی کی گئی، تشدد بھی بچی پر کیا گیا، اور اس کو ایک بھاری جو پتھروں کی سل تھی اس کے نیچے دبانے کی کوشش کی گئی، چھپانے کی کوشش کی گئی، اس کا سر تن سے جدا کر دیا گیا، اور کئی طرح کے زخم بچی کے جسم پر، جو جسم اس کا سر تن سے جدا تھا وہ ملا یا برآمد کیا گیا تو اس سے وہ دیکھا گیا۔ اس سارے واقعے کے بعد ظاہر ہے کہ کوحرام آزاد کشمیر میں برپا ہو گیا، اور ہزاروں کی تعداد میں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں کی تعداد میں لوگ سڑکوں پر نکلے جنہوں نے احتجاج کیا، کیونکہ اس طرح کے انسیڈنٹ ایک روٹین بن گئی ہے نا، ہم بڑی آسانی سے اس طرح کے واقعات سنتے ہیں اور آگے بڑھ جاتے ہیں۔ باقاعدہ طور پر مکمل شٹر ڈاؤن ہڑتال، مظاہرے کیے گئے، خواتین کی بڑی تعداد نے ان مظاہروں میں شرکت کی، ہزاروں کی تعداد میں لوگ سڑکوں پر نکل آئے اور انہوں نے انصاف کا مطالبہ کیا، یہاں تک کہ چیف جسٹس ہائی کورٹ جو ہیں انہیں واقعی کا روزانہ کی بنیاد پر ٹرائل کرنے کا آرڈر جو ہے وہ جاری کرنا پڑا، وہ ٹرائل کریں گے، اس بات کا انہوں نے باقاعدہ طور پر جو ہے وہ انڈیکیشن بھی دیا، اور وزیر اعظم سردار عبدالقیوم خان نیازی کو بھی ایکشن لینا پڑا، اسی طریقے سے بیرسٹر سلطان محمود کو بھی باقاعدہ طور پر اس معاملے میں کودنا پڑا۔ اب اس معاملے کی اگر ہم بات کرتے چلیں تو ہزاروں جو افراد ہیں ان کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ جس طریقے سے زینب ٹرائل کیس کو ڈیل کیا گیا تھا اسی طریقے سے فوری طور پر اس معاملے کا بھی ٹرائل کیا جائے۔ چیف جسٹس ہائی کورٹ واقعی کے روزانہ کی بنیاد پر ٹرائل کریں گے، یہ کہنا ہے صدر بیرسٹر سلطان محمود کا، اور بہترین پروسیکیوشن ٹیم جو ہے اس کو تشکیل دی جا رہی ہے، اسپیڈی ٹرائل کے لیے تمام تقاضوں کو پورا کیا جائے گا، یہ کہنا ہے وزیر اعظم عبدالقیوم خان نیازی کا۔ اس کے ساتھ ساتھ نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد، قاتل کو پھانسی دی جائے، مطالبات نہ تسلیم کیے گئے تو ہم آزاد کشمیر بھر میں احتجاج کریں گے، یہ اس ریلی کے شرکاء کا کہنا ہے کہ جنہوں نے احتجاجی مظاہرہ کیا، انہوں نے باقاعدہ طور پر وہ لوگ جنہوں نے اس میں آواز بلند کی کمل مطلوب کے لیے، اور اسی طریقے سے اگر ہم بات کرتے چلیں تو معین کو سخت سے سخت سزا دینے کی بھی بات کی گئی۔ کئی لوگوں کا یہ کہنا یہ ہے کہ ان کو سر عام چوراہے پر چوک میں پھانسی دی جائے تاکہ اس طرح کے واقعات دوبارہ نہ ہوں۔ یہ پہلا واقعہ اگین نہیں ہے جو کہ آزاد کشمیر سے ہمارے سامنے آئے، لیکن یہ ایسا واقعہ ضرور ہے کہ جس نے ایک بار پھر ایک بڑا سوال جو ہے وہ اٹھا دیا، کیونکہ یہ بچی اس شخص کو جانتی بھی تھی، ظاہر ہے کہ وہ ایک راستہ ہے، وہ شخص وہاں 10 سال سے مقیم ہے، لوگ اس سے واقف تھے، اس کو ایک قدر کی نگاہ سے بھی دیکھتے تھے، وہ فیصل آباد سے آ کے مزدوری وہاں پر کر رہا تھا، مختلف لوگوں سے اس کی جان پہچان بھی تھی۔ یہ اس بات کا بڑا واضح ثبوت ہے کہ باہر سے آئے لوگوں پر ایک کڑی نگاہ رکھیے، چاہے وہ اقبال جس نے 100 بچوں کو جو ہے وہ اغوا بھی کیا، قتل بھی کیا، جنسی درندگی کا نشانہ بھی بنایا، اور اس کے بعد اس نے اپنے جرم کا اعتراف بھی کیا، پھر پتہ چلا کہ وہ کسی اور جگہ سے آ کے ایک اکیلا شخص وہاں پر مقیم تھا۔ اسی طریقے سے یہ معین جس کو بعد میں اریسٹ تو کر لیا گیا ہے اور اس سے مزید ڈیٹیلز حاصل کی گئی ہیں، اس کا روزانہ کی بنیاد پر ٹرائل ہوگا۔ بچی واپس نہیں آ سکتی، لیکن اس طرح کی کڑی سزاؤں سے ایک پیغام ضرور جائے گا کہ ایسے مجرموں کو آسانی نہیں دی جا سکتی۔ کمل کو جس طریقے سے ٹارچر کیا گیا اس پر ایک بڑا سوالیہ نشان جو ہے وہ لوگ اٹھا کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ کیا صرف حکومتوں کی ذمہ داری رہ گئی ہے، یا
جو مختلف فیملیز ہیں یہ ان کا بھی کام بنتا ہے کہ وہ اپنے لڑکوں پر نگاہ رکھیں، اپنے مردوں پر نگاہ رکھیں، اور اگر اس طرح کے حالات ہیں کہ وہ ان کے اپنے قابو میں نہیں ہیں تو پھر کم سے کم ان کو رپورٹ ضرور کریں تاکہ معاشرے میں آئندہ کوئی زینب، کوئی کنول اس طرح کی تکلیف سے گزر کر موت کے ہاتھ بلا وجہ نہ ماری جائے۔ تو اس وقت جو والدین ہیں کنول کے وہ بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے ماموں، ان کے بھائی، ان کی فیملی کے جو دیگر ممبران ہیں، انہوں نے کڑی سے کڑی سزا کا مطالبہ کیا ہے۔ انہوں نے اس دکھ کا اظہار کیا کہ کس طرح سے وہ بیچاری بچی جنگل میں اکیلی چیختی چلاتی رہی ہوگی، مدد کے لیے طلب کیا ہوگا، گھنٹوں زیادتی کے دکھ بھی برداشت کیے ہوں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ٹارچر بھی برداشت کیا ہوگا، اور اس کے ساتھ اس طرح کے افراد کو سخت ترین سزاؤں کا مطالبہ ایک بار پھر سر اٹھا رہا ہے۔ تو یہ آزاد کشمیر کا ایک ایسا واقعہ ہے جس نے پورے آزاد کشمیر کو ہلا کر رکھ دیا، اور صدر جو ہیں وہ خود ثانیہ ڈڈیال کے حوالے سے نہ صرف اعلیٰ سطحی تحقیقات کے معاملے میں جو ہے وہ میدان میں اتر چکے ہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو تاریخی احتجاج جس میں کشمیر پورا اٹھ کر کنول کے حق میں آیا ہے، وہ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ وہاں بچیوں کی عزت محفوظ بنانے کے لیے عوام کسی قسم کا کمپرومائز نہیں کریں گے، حکومتوں کو اپنا کام کرنا ہی پڑے گا۔ یہ تھی اب تک کی کچھ اپڈیٹس جو کہ ہم آزاد کشمیر سے اس معاملے میں لے کر آئے۔ مزید خبریں ہم آپ تک لاتے رہیں گے۔ کیپٹل ون ٹی وی کو سبسکرائب کیجیے، شیئر کیجیے، اور اپنی آرا سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اللہ